بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح امیت علم کتاب کے نئے سبق ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے 7ویں نوع کو شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کا من سے پڑھیں گے، یعنی جو ان میں سے ایک اسم ہے من، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلا جملہ ہے کہ فمن وهو لا يستعمل الا في ذوي العقول۔ اس میں سب سے پہلے فا آئی، تو یہ فا تفصیلیہ ہے، کیونکہ پیچھے جو ایک مسئلہ بیان ہوا اس کی مزید آگے پھر تفصیل کر رہے ہیں۔ پیچھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو 9 اسماء ہیں یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، پھر اس کی اور بھی وجوہات بیان کی، تو اب اس کی آگے پھر تفصیل ہونے لگی ہے۔ تو ان میں سے یہ ایک اسم جو من ہے اس کی تفصیل ہے، تو اس لیے یہ فا جو ہے یہ فا تفصیلیہ ہوئی۔ اس کے بعد آگے من ہے، تو من کا یہاں پر لفظ مراد ہے اس کا، یعنی کہ وہ مانوی طور پر یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ اس کے آگے تو مضارع نہیں ہے، تو اس کا صرف اور صرف لفظ مراد ہے۔ تو جب لفظ مراد ہے تو یہ اسم علم ہے، تو اسم علم ہے تو اس میں معرفہ ہوا۔ پہلے اس میں معرفہ آ گیا، تو شروع میں اس میں معرفہ آ جائے تو وہ اکثر طور پر پھر مبتدا بنتا ہے، تو اس کو تو ہم مبتدا بنا لیں گے، لیکن اس کی خبر کہاں سے آئے گی وہ آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے وہو لا یستعمل، واو ہے، واو کے بعد ہوا ضمیر ہے، ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر شروع میں 2 معرفے آ گئے اور درمیان میں ایک واو آ گئی ہے۔ اس طرح کے جملے پہلے بھی آئے ہیں، تو جب بھی ایسا ہو کہ شروع میں 2 معرفہ آئیں اور ان کے درمیان میں ایک واو آ جائے، تو اس واو کے اندر 3 یا 4 احتمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر 3 احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ واو زائدہ ہے، اگر واو کو زائدہ بنائیں تو پھر من مبتدا ہے، اور آگے یہ جو جملہ ہے ہوا لا یستعمل الا فی ذوی العقول، یہ جملہ سارا اس کی خبر ہوگا۔ اگر اس واو کو ہم دوسرا احتمال لیں کہ اس واو کو ہم بناتے ہیں حالیہ، تو اس صورت میں یہ بعد والا جملہ حال بنے گا اور من ذوالحال ہوگا، اور ذوالحال حال مل کر یہ ہوگا مبتدا، اور اب اس کی خبر آگے سے دیں گے۔ یہ جو مثال آ رہی ہے نا وہ من یکرمنی، یہ آخر تک یہ جو مثال ہے یہ اس کی خبر ہوگی۔ پھر اس واو میں تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس واو کو ہم اعتراضیہ بنا سکتے ہیں۔ جب واو کو اعتراضیہ بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد والا جملہ معترضہ ہوگا، اور جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک جملہ کے 2 جزوں کے درمیان میں آ جائے۔ جس طرح جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، تو مبتدا اور خبر کے درمیان میں اگر کوئی اور جملہ آ جائے تو اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی من مبتدا ہے اور اس کی خبر آگے ہی سے ہی دیں گے کہ من یکرمنی، یہ آخر تک جو مثال ہے یہ اس کی خبر ہوگی۔ تو اب من مبتدا اور آگے اس کی جو خبر ہے اس کے درمیان میں یہ جملہ آیا ہوا لا یستعمل، تو اس لیے اس جملہ کو پھر ہم معترضہ کہیں گے اور واو پھر اعتراضیہ ہوگی۔ تو 3 اس میں احتمال ہیں، تو ایک کے مطابق ترکیب کرتے ہیں کہ واو زائدہ لیتے ہیں، آسان ترکیب اسی کے مطابق ہے۔ تو من مبتدا، اس کے بعد واو زائدہ، ہوا ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ بھی مبتدا ہے اور یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف۔ اس کے بعد آگے لا یستعمل جملہ ہے، تو پہلے معرفہ اس کے بعد جملہ آ جائے تو یہ مبتدا خبر بنتے ہیں، تو اس کا قاعدہ بھی ہوا کو ہم مبتدا ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جملہ جو ہے یہ خبر ہے۔ تو لا یستعمل یہ فعل مضارع مجہول ہے باب استفعال سے، تو اس کا اب نائب فاعل ہمیں تلاش کرنا ہے۔ تو یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، تو مضارع کے جو غائب کے پہلے صیغے ہوتے ہیں، مؤنث کا ہو یا مذکر کا ہو، اس کا نائب فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے باہر کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، اور وہ ضمیر اس میں اس کا نائب فاعل راجع بسوئے مبتدا۔ آگے ہے الا حرف استثناء، تو حرف استثناء کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں یا پھر ظرف آ جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ وہ پھر مستثنیٰ منفرد بنتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہاں پر بھی جار مجرور آ گئے تو اس لیے یہ مستثنیٰ منفرد ہوں گے۔ تو الا حرف استثناء فی حرف جار اور ذوی العقول یہ مضام ضفلہ ہے، کیونکہ پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو مضام ضفلہ ہوں گے۔ تو مضام ضفلہ مل کر یہ فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ مستثنیٰ منفرد ہو کر ظرف لغو ہو جائیں گے۔ تو لا یستعمل فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی پہلے مبتدا کی، تو من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ناو من یکرمنی اکرمہ، این یکرمنی زید اکرمہ و ان یکرمنی امر اکرمہ۔ اس میں سب سے پہلے ناو آیا، تو ناو اور مثلو کے بارے میں بار بار قاعدہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ یہاں پر ہم اس کو بنا رہے ہیں خبر مبتدا معذوف کی، تو جب خبر ہے تو پھر خبر مرفوع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ناو پڑھا۔ پھر ناو اور مثلو وغیرہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، تو جب مضاف ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے صرف اور صرف ناو پڑھا، تنوین کی شکل میں ہم نے اس کو رفع نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اگر جملہ ہو تو اس کو مفرد بناتے ہیں، کیسے کہ جملہ ہے تو اس کو مراد و لفظ کہیں گے تو وہ مفرد ہو جائے گا۔ اب بناتے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناو اور مثلو وغیرہ یہ جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے، تو جب یہ جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتے تو اگر ان کے بعد جملہ آ جائے تو اس کو پھر مفرد بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جملہ ہے من یکرمنی اکرمہ، اس کو ہم مراد و لفظ کہیں گے تو یہ مفرد بن جائے گا۔
اب اس کے بعد بھی ای آ گیا اور اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے، تو اب اسے ادھر بھی دیکھیں گے تو ای حرف تفسیر کے بارے میں انہوں نے کہا پیچھے پڑا کہ ای سے پہلے بھی مفرد ہو اور ای کے بعد بھی مفرد ہو تو وہ آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ای سے پہلے تو مفرد ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کو بنا لیا ہے، لیکن ای کے بعد مفرد نہیں ہے، تو اب ہم ای کے بعد والے کو بھی مفرد بنائیں گے اور لازمن بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم ای کے بعد والے کو مفرد نہ بنائیں اور وہ اسی طرح جملہ ہی رہے تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ ای مفرد کی تفسیر کر رہا ہے جملہ کے ساتھ، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، تفسیر ہمیشہ مفرد کی مفرد کے ساتھ یا پھر جملہ کی جملہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ای سے پہلے والے کو ہم نے مفرد کرنا ہے، اس کی وجہ اور تھی، نہ وہ وجہ بنا، اور ای کے بعد والے کو بھی ہمیں مفرد کرنا پڑ گیا کہ تفسیر والا مسئلہ خراب نہ ہو جائے کہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے، تو اس لیے ای کے بعد جو جملہ ہے اس کو بھی ہم پھر مفرد بنائیں گے۔ تو ای کے بعد ہے این یکرمنی زید اکرمہ، اس کو بھی مراد الفظ کہہ کر مفرد بنا لیا۔ اس کے بعد آگے واو ہے تو واو عاطفہ ہے، جملہ کے درمیان میں آ گئی، تو ظاہری بات ہے اس کے بعد والا تو معطوف ہوگا۔ معطوف علیہ کیا ہے تو وہ پیچھے ای کے بعد جو جملہ ہے یہ پھر معطوف علیہ ہے، تو جب اس جملہ کو ہم نے مراد الفظ کہا تو پھر واو کے بعد والا جو ہے وہ بھی مراد الفظ ہوگا۔ تو پھر یہ جو ہے این یکرمنی زید اکرمہ یہ مراد الفظ معطوف علیہ ہو گیا، واو عاطفہ، این یکرمنی امر اکرمہ یہ مراد الفظ معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل ہو گیا۔ تو من یکرمنی اکرمہ یہ جو مبدل منہ ہم نے بنایا تھا یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر نہ کا مضاف علیہ ہوا، نہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہو کی مثال مضاف آزم اس کا مضاف علیہ راجب اسم من، تو مضاف علیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ۔ اب ان مثالوں کی الگ الگ ترکیب ہوگی کہ پہلا جملہ ہے کہ من یکرمنی اکرمہ، تو اس میں من آیا ہے تو من یہاں پر شرطیہ ہے، اور جہاں پر بھی من شرطیہ ہو یعنی من کے بعد دو جملے آئیں تو اس میں من کے بارے میں دو ترکیبیں ہیں، یا تو وہ من مبتدا بنے گا یا پھر وہ مفعول بہ مقدم بنے گا۔ اب مبتدا کہاں کا بنتا ہے تو تین صورتوں میں من مبتدا بنتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے بعد فعل لازم ہو تو اس صورت میں من مبتدا ہوگا، اس کی مثال جیسے من یدرس ینجح، کہ اب یہاں پر یہ یدرس جو فعل ہے یہ فعل لازم ہے، تو فعل لازم من کے بعد آیا تو اب یہاں پر من جو ہے مبتدا ہوگا۔ پھر دوسری صورت اگر من کے بعد فعل ناقص آ جائے تو اس صورت میں بھی من مبتدا بنتا ہے۔ اس کی مثال جیسے من یکن صاحب فضل یعش سعیدا، کہ اب من کے بعد فعل ناقص آ گیا ہے تو اس لیے اب یہاں پر بھی من مبتدا بنے گا۔ پھر مبتدا بننے کی تیسری صورت کہ من کے بعد فعل متعدی ہو اور ایسا فعل متعدی ہو جس کے مفعول پورے ہو چکے ہوں، یعنی اس کا جو مفعول ہے اس کا ساتھ اس کا ذکر ہو، مفعول وغیرہ اس کا آ جائے، تو اس صورت میں بھی من کو مبتدا بنائیں گے۔ اس کی مثال جیسے من یعمل خیرا یفوز، کہ اب یعمل یہ فعل متعدی ہے لیکن اس کا مفعول جو ہے وہ آگے خیرا آ گیا ہے، تو اس لیے اب یہاں پر بھی من کو مبتدا بنائیں گے۔ یہ تین صورتیں تھیں کہ جب من مبتدا بنتا ہے اور سب کے نزدیک مبتدا بنتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر من مفعول بہ کب بنتا ہے تو من مفعول بہ اس وقت بنتا ہے جب من کے بعد فعل متعدی ہو اور وہ ایسا فعل متعدی ہو کہ جسے اس کا مفعول ابھی تک نہ ملا ہو۔ اس کی مثال جیسے من تضرب اضرب، کہ اب یہاں پر من کے بعد فعل ہے تضرب اور یہ فعل متعدی ہے اور اسے اس کا مفعول ابھی تک نہیں ملا، تو اب یہاں پر من کو مفعول بنائیں گے اور یہ مفعول بہ مقدم بنے گا۔ یہاں پر جو کتاب کے اندر مثال ہے اس میں بھی من مبتدا بنے گا کیونکہ اس کے بعد فعل آیا اور فعل متعدی ہے اور اسے اس کا مفعول مل چکا ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی ہم اس کو مبتدا بنائیں گے اور سب کے نزدیک سے مبتدا بنے گا۔ پھر جب من مبتدا بنے گا تو اس کی خبر میں آگے اختلاف ہے، اس میں چار مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جو تحقیق شدہ ہے وہ یہ ہے کہ من مبتدا کی خبر جو ہے وہ آگے جو دو جملے ہیں وہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ وہ اس کی خبر ہوگی، جس طرح یہاں پر ہے یکرمنی یہ شرط، اس کے بعد اکرمہ یہ جزا، جملہ شرطیہ خبر۔ دوسرا مذہب ہے اس میں کہ من مبتدا کی خبر صرف یہ جو پہلا فعل ہے جو فعل شرط ہے وہ اس کی خبر ہے۔ پھر اس میں تیسرا مذہب ہے کہ من مبتدا کی خبر صرف اور صرف یہ جو دوسرا جملہ جو جزا بن رہا ہے وہ ہے۔ پھر اس میں چوتھا مذہب یہ ہے کہ من ایسا مبتدا ہے کہ جس کی کوئی خبر ہی نہیں، وہ جن کا یہ مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے اس کے جو شرط اور جزا آ رہی ہے اس نے اس من کو اپنی خبر سے مستغنی کر دیا، بے نیاز کر دیا کہ اب اسے کسی خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں چار مذہب ہیں، سب کے دلائل الگ الگ ہیں۔ تو جو تحقیق شدہ مذہب ہے وہ یہی ہے کہ من مبتدا کی خبر آگے شرط اور جزا جملہ شرطیہ ہے، اسی کے مطابق یہ ترکیب کریں گے تو من یہاں پر مبتدا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یکرمنی، تو اکرما یکرمو اکرام باب فعل سے مضارع کا صیغہ ہے وہ ذکر غائب کا، تو اب اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں، اندر ہی ظاہر بات، تو ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل آ جائے بس ہوئے مبتدا۔
नून विका याद में इसका मफूल भी, तो फेल अपने फाइल मफूल भी इसमें का जुमला फिलिया होकर ये शर्त। उसके बाद उक्रिम हो, तो ये भी बाबी फाल से मुजारे का सीगा और वाहिद मुतकल्लिम का है, तो इसमें आना ज़मीर इसका फाइल और हा ज़मीर जो ये साथ है ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल भी, तो फेल अपने फाइल मफूल भी इसमें का जुमला फिलिया होकर ये जज़ा। तो शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया होकर ये खबर, मन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। उसके बाद आगे जो जुमला है अन युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिम हो, इसमें इन हर्फ शर्त। उसके बाद युक्रिमनी ज़ैदुन, तो इसमें ये सीगा वही कि युक्रिमनी बाबे इफाल से मुजारे का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, तो अब यहाँ पर इसका फाइल बाहर है जैद और नून विका याद में इसका मफूल भी और ज़ैदुन इसका फाइल, तो फिर अपने फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये शर्त। उसके बाद उक्रिम हो, तो ये वही सीगा है वाहिद मुतकल्लिम का, तो इसमें आना ज़मीर इसका फाइल और ये जो सात ज़मीर है इसके ज़मीर मंसूब मुत्तसिल ये इसका मफूल भी, तो फिर अपने फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये जज़ा। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। फिर अगला जुमला के अन युक्रिमनी अमरुन उक्रिम हो, तो इसमें भी इन हर्फ शर्त। युक्रिमनी वही सीगा मुजारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का, नून विका याद में इसका मफूल भी और अमरुन इसका फाइल है, तो फिर अपने फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये शर्त। और उक्रिम हो ये वाहिद कलम का सीगा, आना ज़मीर इसमें इसका फाइल और ये जो सात ज़मीर है मंसूब मुत्तसिल ये इसका मफूल भी, तो फिर अपने फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फिर ये होकर ये जज़ा और शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया। अब आज के सबक के अंदर जो मसला बयान है उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने सातवीं नौ का दूसरा सबक पढ़ा। तो सातवीं नौ ऐसे अस्मा के बयान में है जो फिल्म मुजारे को जज़म देते हैं। क्यों देते हैं? इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल होने की वजह से वो फिल्म मुजारे को जज़म देते हैं। तो उनमें जो पहला इसम है वो है मन, तो मन भी फिल्म मुजारे को जज़म देता है। तो मन के बारे में आज हमने पढ़ा। तो मन के बारे में फरमाया कि मन सिर्फ और सिर्फ ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अक्ल वालों के लिए इस्तेमाल होता है, गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसी वजह से आगे जो मिसालें आई हैं तो ये ज़वील उकूल की ही मिसालें आई हैं। फिर मन के बारे में यहाँ पर एक और मसला है कि मन लफ्ज़ी एतबार से अगर इसको देखें तो ये मुफरद मुज़क्कर है, मगर इसके अंदर तस्निया की, जमा की और मुअन्नस की भी सलाहियत मौजूद है। ये वजह है कि जब ऐसी सूरत हो, कुरान करीम में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि इसकी तरफ वाहिद मुज़क्कर की भी ज़मीरें लौटी हैं, इसके आगे इसके लिए वाहिद मुज़क्कर का सीगा भी आया है। इसी तरह तस्निया की ज़मीरें लौटी हैं, इसी तरह फिर जमा की ज़मीर भी इसकी तरफ लौटी है। तो जब जमा की ज़मीर लौटेगी तो फिर इसके माना की तरफ देखेंगे कि मानवी एतबार से ये जमा है, लफ्ज़ी एतबार से ये मुफरद ही है। इस तरह कुरान करीम में यह मुबारका है कि वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदन कद अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न। क्या अब यहाँ पर युमिन सीगा वाहिद का है, उसके बाद फिर यअमल भी सीगा मुफरद है, वाहिद है, उसके बाद युदखिलहु इसके साथ जो ज़मीर है ये वाहिद की है, उसके बाद लहू में जो ज़मीर है उसके साथ ये भी वाहिद की है। तो ये सारी मन की तरफ लौट रही हैं, तो बल्कि यहाँ पर इसके वाहिद होने का, इसके मुफरद होने का एतबार है। फिर उसके बाद आगे खालिदीना में सीगा जमा का है, तो यहाँ पर अब मन का मानवी एतबार से इसकी रियायत की गई है, तो ये भी मन के लिए सीगा आया है। तो इसलिए मन में तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। मन को यानी कि मुफरद भी ले सकते हैं, तस्निया भी, जमा भी, फिर मुज़क्कर भी, फिर मुअन्नस भी, सारा मन में एतबार किया जा सकता है। अब आज का सबक का तर्जुमा करते हैं। तो पहले जुमला का तर्जुमा है कि पस मन वो इस्तेमाल नहीं किया जाता मगर ज़वील उकूल में। इसकी मिसाल मैं युक्रिमनी उक्रिम हूँ, यानी अन युक्रिमनी ज़ैदुन उक्रिम हूँ और अन युक्रिमनी अमरुन उक्रिम हूँ की मिसल में है। फिर मिसालों वाले जुमलों का अलग अलग तर्जुमा के पहले का है कि अगर वो मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। फिर दूसरे कहा कि अगर ज़ैद मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। फिर अगर अमर मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। तो इसके साथ ही आज के सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।